اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے اور میرے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک لعاب میں ایسا کمال رکھا ہے، لوگ دیکھتے رہ گئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھارے کنویں میں اپنا لعاب پھینکا، کنویں کی اصل کو میٹھا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہانڈی میں اپنا لعاب پھینکا، ہانڈی میں برکت آ گئی۔ تیرے اور میرے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی برتن میں لعاب پھینکا جس میں پانی تھا، کسی بیمار نے پانی پیا تو اللہ نے اسے بھی شفا عطا فرما دی ہے۔ آؤ میری ملت کے نوجوانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی شادی ہوتی ہے۔ جب پہلی رات ہے، یہ خوشبو اچھی لگا کہ دلہن بیٹھی ہے، وہ صحابی کمرے میں انٹر ہوئے، دلہن کی خوشبو ختم ہو گئی، صحابی کے بدن سے اللہ خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اس عورت نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، میری خوشبو بڑی اللہ تھی، میرے بدن سے اللہ خوشبو آ رہی تھی، جب یہ کمرے میں انٹر ہوا ہے ساری خوشبو ختم ہو گئی ہے، میرے بدن کی خوشبو ختم ہو گئی ہے، اس کے بدن سے اللہ خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے اگلے دن مکہ سے خوشبو منگوائی، لیکن جب رات ہوئی اس کا خاوند کمرے میں آتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو ختم، اس کے خاوند اس کے سر کے تاج کے بدن سے اللہ خوشبو آ رہی ہے۔ اگلے دن اس نے مدینہ سے خوشبو منگوائی، حتیٰ کہ اس نے دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہ چھوڑا جہاں سے اس نے خوشبو نہ منگوائی ہو۔ ایک دن اس نے اپنے سر کے تاج کے پاک بدن کو سونگا، بدن میں سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے کپڑوں کو سونگا، کپڑوں میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھنے لگے اللہ کے بندے، میں نے کہیں کی خوشبو نہیں چھوڑی، مکہ میں سے خوشبو منگوائی، وہ لگائی، مدینہ کی خوشبو لگائی، کستوری لگائی، میں نے کوئی خوشبو نہیں چھوڑی، لیکن جب تو آتا ہے میری اللہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے، تیرے بدن سے اللہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی خوشبو استعمال کرتا ہے؟ اس صحابی رسول نے فرمایا اے اللہ کی بندی سن، گرمی کا موسم تھا، میرے جسم پہ خارش ہوئی، دانے بن گئے، وہ درد بھی کرتے تھے، خارش بڑی شدید تھی، میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی خارش ہے، بڑی درد ہے، کملی والے کرم نوازی ہو جائے۔ تیرے اور میرے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تھیلی پہ اپنا لعاب مبارک پھینکا، رسول اللہ نے دوسرے ہاتھ کو اپنے تھیلی کے اوپر ملا، تھیلی کو تھیلی کے ساتھ مل کے مجھے حکم فرمایا میرے صحابی اپنا کرتا اتار۔ یہ صحابی فرماتے ہیں میری بیوی میں نے کرتا اتارا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ کا ہاتھ میری کمر پہ لگانا شروع کیا، حضور کا یہاں پہ ہاتھ لگتا گیا، وہ دانے بھی ختم ہوتے گئے، نشان بھی ختم ہو گئے، یہاں تک کہ صحابی رسول فرماتے میرا بدن روشن بھی ہو گیا اور خوشبو آنا بھی شروع ہو گئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء، اللہ نے تیرے اور میرے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کمال عطا فرمایا، نہ پہلے کسی نبی کو عطا ہوا اور نہ ہی کسی نبی کی اتنی پاور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کمال رب العزت کسی نبی کو عطا فرماتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، آپ فرماتے لوگوں میں کیا بتاؤں تمہیں، مجھے 3 غم زندگی میں آئے، وہ غم بڑے ہی غم تھے۔ پوچھا گیا کیا غم تھے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا غم اس وقت ہوا جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، ہم گھر میں جاتے تب زاروں قطار روتے، مسجد میں آتے تب زاروں قطار روتے، مسجد کے ستونوں کو پکڑ کے زاروں قطار روتے، دروازے کو پکڑ کے زاروں قطار روا کرتے تھے، مکہ کی گلیوں میں مدینہ کی گلیوں میں زاروں قطار روتے، ہماری داڑھیاں بھی تر ہو گئی۔ حضرت امی جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے لوگوں میں کیا سناؤں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا میرا دروازہ کھٹکھٹا، میں نے دروازہ کھولا، ایک خاتون آئی، اس نے آتے ہی کہا اے امی جی سلام ہو۔ اس خاتون نے کہا امی جی مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا کیا؟ تجھے کوئی لباس چاہیے، کھانا چاہیے؟ اس نے کہا کھانا بھی نہیں چاہیے، لباس بھی نہیں چاہیے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔
حضرت امی جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دروازہ کھولا، وہ خاتون آئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارک حضور کی مزار مبارک کے پاس کھڑی ہو گئی، زاروں قطار روتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئی، اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے دا والو دیکھو صحابی رسول کو حضور سے کتنا پیار تھا۔ حضرت زید کی بات کی جائے، حضرت زید کھیتی باڑی کر رہے تھے، کسی نے بتایا زید حضور کا وصال ہو گیا ہے، فوراً ہاتھ اٹھا دیے، اللہم زہی بصری حتی لا اری بعد حبیبی محمد نادا، مولا میری آنکھیں لے لے مجھے ان کی ضرورت نہیں، تیرے حبیب کے بغیر میں کسی کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ آنکھوں سے نبینے ہو گئے، بینائی چلی گئی، لوگ آئے افسوس کیا، آپ نے فرمایا افسوس مجھے نہیں ہے، افسوس تمہیں ہوگا کیونکہ میں نے آنکھیں لی مصطفیٰ کی زیارت کے لیے تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی میں 3 غم آئے، پہلا غم اس وقت ہوا جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دوسرا غم اس وقت ہوا جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اور تیسرا غم اس وقت آیا جب میری تھیلی گم ہوئی۔ لوگوں نے عرض کیا حضور 2 غم تو ہماری سمجھ میں آتے ہیں، رسول کائنات کا وصال ہوا آپ کو بڑا غم ہوا، پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی آپ کو بڑا غم ہوا، یہ بیچ میں تھیلی آئی ہے، کیا اس میں کوئی سونا تھا، چاندی تھا، آپ کا زیور تھا، کیا آپ کا کوئی اس میں روپے رکھا ہوا تھا؟ آپ فرمایا کچھ نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا پھر تھا کیا؟ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، ایک غزوہ کے موقع پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، وہاں لوگوں کو بھوک لگی، لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی بھوک لگی ہے، تیرے اور میرے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل غزوہ والوں سے فرمایا جس کے پاس جو ہے لے کے حاضر ہو جائے۔ حضور نے اپنی کالی کملی کو بچھا دیا، اہل غزوہ والے ایک ایک آتے گئے، کھجور حضور کی کالی کملی پہ رکھتے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے خدا کی قسم پورے غزوہ میں سے صرف 21 کھجوریں اکٹھی ہوئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا 21 کھجوریں اکٹھی ہوئی ہیں، سرکار دو عالم نے کچھ پڑھا، پھر ایک کھجور کو اٹھایا لعاب لگایا چادر پہ رکھا، پھر دوسری کو اٹھایا لعاب لگایا چادر پہ رکھا، پھر تیسری کو اٹھایا لعاب لگایا چادر پہ رکھا، چوتھی کو اٹھایا لعاب لگایا چادر پہ رکھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 کھجوروں کو لعاب لگا کے چادر پہ رکھ دیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ 10 کو حکم دیتے جاؤ، آتے جائیں کھجوریں کھاتے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں گنتا رہا، وہ 2100 کھجوریں ہو گئی، 2100 سے 21,000 ہو گئی، 21,000 سے 21 لاکھ ہو گئی۔ آپ فرماتے لوگوں 21 لاکھ لوگ کھجوریں کھا گئے، کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے پاس کوئی تھیلی ہے لے کے آ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میں تھیلی لے کے حاضر ہوا، حضور نے ید اللہ کے ہاتھوں سے ان کھجوروں کو اٹھایا، 21 کھجوروں کو میری تھیلی میں ڈال دیا، اور فرمایا ابو ہریرہ اسے الٹانا نہیں ہے، خالی نہیں کرنا، ہاتھ ڈالنا ہے، کھجوریں نکالنی ہے، خود بھی کھانی ہے، لوگوں کو بھی کھلانی ہے، تیری زندگی ختم ہو جائے گی، کھجوریں ختم نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے لوگوں بتاؤ میں کتنی کھجوریں کھا گیا، لوگوں کو کھلا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا حضور آپ کو پتا ہوگا، فرمایا 250 من کھجوریں میں کھا بھی گیا، لوگوں کو بھی کھلا گیا، کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے تیرے اور میرے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو با کمال شان عطا فرمائی، با کمال عزت عطا فرمائی۔ ایک رات بجلی چلی جائے تو قیامت سی بن جاتی ہے، گرمی کا موسم ہو، لیکن قیامت کا روز ایسا ہوگا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج سر کے اوپر آ جائے گا، زمین تانبے کی تپ رہی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ رسول کائنات نے فرمایا گناہوں کی وجہ سے بعض لوگوں کے پسینے سر سے چلیں گے کندھوں تک آئیں گے، بعض کے پسینے کمر تک، بعض کے پسینے ران تک۔ حضور فرماتے بعض ایسے گناہگار ہوں گے، بدبخت ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے پورے کے پورے پسینے میں مبتلا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اتنے جبر میں ہوگا، اللہ اتنے غضب میں
اللہ کا کہر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا رب العزت فرمائے گا اے فرشتوں جہنم کو کھینچ کے میری طرف لاؤ. فرشتے رب کی 70,000 لگاموں سے قدرت کی لگاموں سے جہنم کو کھینچ کے اللہ کے حضور پیش کریں گے. اللہ رب العزت کا جلال دے کر جہنم میں سے چنگار نکلے گا. رسول کائنات نے فرمایا وہ چنگار سن کر لوگوں کے دل ان کے گلوں کی طرف آئیں گے پھر دوبارہ چنگار نکلے گا انبیاء بھی گھٹنوں کے پل گریں گے. رسول کائنات نے فرمایا پھر اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو جانوروں کو ایک جگہ پہ جمع کرے گا. جو جنگل کے جانور چیر پھاڑ کے کھانے والے ہیں وہ چیر پھاڑ کے کھانا بھول جائیں گے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر اللہ تبارک تعالیٰ سب انبیاء کو اکٹھا کرے گا اور اللہ پاک فرمائے گا نبیوں میں نے تمہیں بھیجا انسانیت کی ہدایت اور اصلاح کے لیے تم نے کیا کیا. انبیاء اکرام کے جو علم ہے فنا ہو جائیں گے رب کا جلال دیکھ کر فرمائیں گے قالوا لا علم لنا مولا ہمیں خبر ہی نہیں ہے ہم نے تیرا پیغام پہنچایا. آگے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کہا یہاں انبیاء کی علم فنا ہو جائیں گے تو اور میں کیا چیز ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں تیرے اور میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جلال میں آ کے تمام بادشاہوں کو طاقتواروں کو اکٹھا کرے گا. اللہ فرمائے گا او طاقتواروں دنیا میں اپنی طاقت پہ گمان کرنے والوں دنیا پہ بادشاہی اپنی بادشاہی پہ گمان کرنے والوں میری مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والوں میری مخلوق کو پیسنے والوں آج بتاؤ کس کی پاور زیادہ ہے میری پاور زیادہ ہے یا تمہاری پاور زیادہ ہے. رسول کائنات نے فرمایا یہ جو جبر کرنے والے بادشاہ ہیں قیامت کا روز ہوگا اللہ پاک حکم فرمائے گا فرشتے نے ٹانگوں سے ہاتھوں سے باندھ کر جہنم میں پھینکیں گے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر تیرے اور میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے تمام نبیوں میں سے 4 نبی خاص چنے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے گھٹنے رکھیں گے خاک پر ہاتھ جوڑ دیں گے لا اسألک یوم الا نفسی جسم کانپ رہا ہوگا لا اسألک یوم الا نفسی مولا کریم آج میں کسی کے بارے میں شفاعت کا سوال نہیں کرتا بس مجھے چھوڑ دے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ بھی گھٹنے رکھیں گے زمین پر لا اسألک یوم الا نفسی باری تعالیٰ آج میں کسی کے بارے میں شفاعت کا سوال نہیں کرتا مجھے چھوڑ دے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آپ بھی ہاتھ جوڑیں گے لا اسألک یوم الا نفسی باری تعالیٰ آج میں کسی کے بارے میں شفاعت کا سوال نہیں کرتا مولا مجھے چھوڑ دے. یہاں تک کہ آپ فرمائیں گے مولا میری ماں مریم بھی آ جائے آگے عرض کرے کہ میرے لیے کچھ کر میں نے برداشت کی تکلیفیں لوگوں کے تانے تیرے لیے برداشت کیے مولا ماں کا بھی سوال نہیں کروں گا بس مجھے چھوڑ دے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے تیرے اور میرے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے حضور امام الانبیاء جب تشریف لا رہے ہوں گے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما رہا ہوگا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے حضور سر جھکائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آگے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. تیرے اور میرے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے لا اسألک اليوم نفسی مولا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا امتی 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 مولا میری امت کو چھوڑ دے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور فرمائیں گے یا اللہ میری امت کو چھوڑ دے ان کے گناہوں کی زنجیروں کو توڑ دے مولا انہیں چھوڑ دے انہیں جنت عطا فرما دے. تیرے اور میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس دن جب کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا لوگوں کے پسینے آ رہے ہوں گے پسینے میں مبتلا ہوں گے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ابا جی ہماری مدد کیجئے. آپ فرمائیں کہ
اذهبوا الی غیری، آج میرا رب بڑے کیر میں ہے، غضب میں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ دوڑتے ہوئے انبیاء کے پاس ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ فرمائیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا، آج میری پاور اتنی نہیں ہے اللہ سے کلام کر سکوں، اللہ بڑے ہی جلال میں ہے، لیکن تمہیں ایک ایسا رستہ بتاتا ہوں، ایسا دروازہ بتاتا ہوں، یہاں جاؤ گے خالی واپس نہیں لوٹو گے۔ لوگ عرض کریں گے حضور بتائیے گا، آپ فرمائیں گے وہ سامنے کالی کملی والے مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے تیرے اور میرے لاجپال آقا فرماتے جب میرے پاس آئیں گے، لوگ میرے پاس پہنچیں گے، جب میرے پاس پہنچیں گے میں یہ نہیں کہوں گا اذهبوا الی غیری، بلکہ میں یوں فرماؤں گا آنا لہا آنا لہا، میں تو کب سے تمہاری انتظار میں ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، میرا رب فرمائے گا حبیب سر سجدے سے اٹھا، آج آپ کی مانی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے حبیب پیارے جہنم کا جا کے دورہ کیجئے، جن کے سینے میں جوں کے برابر ایمان ہے جہنم سے نکالیے، جنت کا وارث بنا دیجئے۔ رسول اللہ فرماتے میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور جہنم کا دورہ کروں گا، جن کے سینے میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکالوں گا، جنت کا وارث بناؤں گا۔ پھر حضور فرماتے پھر سائے سجدے میں رکھوں گا، میرے رب العزت فرمائے گا حبیب سائے سجدے سے اٹھا، تیری آج مانی جائے گی، اب ایسا کر جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے جہنم سے نکال، جنت کا وارث بنا دے۔ تیرے اور میرے لاجپال آقا فرماتے ہیں میں جاؤں گا جہنم کا دورہ کروں گا، جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکالوں گا، جنت کا وارث بناؤں گا۔ پھر رسول اللہ فرماتے سائے سجدے میں رکھوں گا، تیرے اور میرے لاجپال آقا فرماتے میرا رب فرمائے گا حبیب پیارے سر سجدے سے اٹھا، اب تیری مرضی ہے، جسے چاہتا ہے جہنم سے نکال، جنت کا وارث بنا دے۔ میرے ذہن پہ وہ حدیث دستخط دیتی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس کو سن کے ایمان والوں کا دل روشن ہوتا ہے۔ تیرے اور میرے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ہجوم میں حضور بیٹھے ہیں، حضور کا چہرہ 14ویں چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے، صحابہ کے چہرے جو ستارے ہیں ان کی مانند چمک رہے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نجات اس کی ہوگی، بخشش اس کی ہوگی جو قیامت کے روز میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ رسول اللہ کا جب فرمان سنا صحابہ نے، ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کیا آقا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو سوال کر سکتا ہوں۔ تیرے اور میرے لاجپال نبی نے فرمایا جی میرے صحابی بتا کیا عرض کرنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ تو معلوم ہوا قیامت کے روز اس کی شفاعت ہوگی جو آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، کملی والے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے جھنڈے کا نام کیا ہوگا؟ تیرے اور میرے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی میرے جھنڈے کا نام لواہ الحمد ہوگا۔ جب حضور کا یہ فرمان سنا ایک کوئی صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، آقا میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی میرے صحابی کیا پوچھتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ پتا چلا کہ قیامت کے روز اس کی بخشش ہوگی، اس کی نجات ہوگی، وہ جنت جائے گا جو آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، آپ کے جھنڈے کا نام لواہ الحمد ہوگا۔ کملی والے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے جھنڈے کا رنگ کیسا ہوگا؟ تیرے اور میرے لاجپال آقا نے فرمایا میرے صحابی میرے جھنڈے کا رنگ سبز ہوگا۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، آقا آپ کا حکم ہو میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی میرے صحابی پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ آقا یہ پتا چلا کہ قیامت کے روز جو آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوگا اللہ اسے بخش دے گا۔ یا رسول اللہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کا جھنڈا جو ہے وہ سبز رنگ کا ہوگا۔ آقا یہ بھی معلوم ہو گیا آپ کے جھنڈے کا لواہ الحمد ہوگا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں اگر قیامت کے روز کسی اور نبی کا جھنڈا سبز ہوا ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ تیرے اور میرے لاجپال آقا نے فرمایا میرے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء ایک کوئی صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، آقا آپ کا حکم ہو سوال کر سکتا ہوں؟ تیرے اور میرے لاجپال آقا نے فرمایا جی میرے صحابی پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ معلوم ہوا آپ کا جھنڈا ہوگا جو اس کے نیچے آئے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، وہ جنت چلا جائے گا، اس کا نام لواہ الحمد ہوگا، سبز ہوگا، اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا ہوگا۔ آقا یہ پوچھنا چاہتا ہوں 10 میٹر کا ہوگا 3 4؟ میرے اور آپ کے لاجپال
लजपाल आका ने फरमाया मेरे साहबी सुन ले, मेरे साहबा तवज्जो फरमाओ। जब सब ने तवज्जो की, लजपाल आका ने फरमाया मेरे साहबा मेरा जो झंडा है मशरक से लेके मगरब जितना होगा। फिर एक कोई साहबी ने हाथ उठाया, अर्ज किया या रसूलुल्लाह अगर आपका हुक्म हो मैं भी सवाल कर सकता हूँ। हुजूर फरमाते जी मेरे साहबी पूछ, क्या पूछता है। अर्ज क्या का मालूम हो गया क़यामत के रोज़ आपका झंडा होगा, जो उसके नीचे आएगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। आका उसका नाम लवाउल हम्द होगा। आका ये भी खबर हो चुकी उसका रंग सब्ज होगा। आका ये भी पता चल चुका ऊपर कलमा शरीफ लिखा हुआ होगा। आका ये भी मालूम हो चुका मशरक से लेके मगरब जितना होगा। आका ये मालूम करना चाहता हूँ आपका झंडा किसके हाथ में होगा। तेरे और मेरे नबी लजपाल सोने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि ओहद के मैदान में जिसके हाथ में झंडा था उसी के हाथ में होगा। साहबा ने फिर साथ जोड़े, अर्ज किया आका पता नहीं चला, एक के हाथ में झंडा आया वो शहीद हो गया, दूसरे के हाथ में आया वो शहीद हो गया। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा खंदक के मैदान में जिसके हाथ में झंडा था उसी के हाथ में होगा। फिर साहबा ने सर जोड़े, आका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह समझ नहीं आई, खंदक के मैदान में एक के हाथ में झंडा आया वो शहीद हुआ, दूसरे के हाथ में आ गया, तीसरे के हाथ में आ गया। आका कोई आसानी पैदा फरमाइए। तेरे और मेरे लजपाल आका ने फरमाया मेरे साहबी मेरे साहबा तवज्जो फरमाइए। साहबा तवज्जो फरमाई। रसूलुल्लाह ने फरमाया खैबर के मैदान में जिसके हाथ में झंडा था उसी के हाथ में झंडा होगा। साहबा ने कहा सुभान अल्लाह, आका खबर हो गई आपका जो झंडा है वो हजरत मौला अली के हाथ में होगा। मेरे और मेरे लाजपाल नबी का जब फरमान ये सुना साहबा ने, साहबा का जम्मे गफीर है, इधर मौला अली बैठे हैं, इधर जानशीन मुस्तफ़ा यारे गारे मुस्तफ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की साइड पे बैठे हैं। हजरत अबू बकर अपनी जगह से उठे और हजरत अबू बकर चले साहबा के मजमे में से और मौला अली के करीब गए। जब करीब पहुंचे आगे से मौला अली भी खड़े हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली को अपने सीने के साथ लगाया और फरमाया अली तुझे मुबारक हो, रसूलुल्लाह से सुना कयामत का रोज होगा मेरे झंडे का वारिस अली होगा। मौला अली ने भी उतार नहीं रखा, फरमाया अबू बकर तुझे भी मुबारक हो। फरमाया अली तू झंडे का वारिस है, तुझे तो मुबारक इसलिए दी, रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे झंडे का वारिस अली है, तू मुझे किस चीज की मुबारक दे रहा है। मौला अली ने फरमाया ऐ अबू बकर खुदा की कसम जिस पाक जुबान से आपने सुना कयामत का रोज होगा मेरे झंडे का वारिस अली होगा, उसी जुबान से मैं अली ने सुना है मेरे मुसल्ले का वारिस सिद्दीक़ अकबर। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हुजूर से मोहब्बत करने वालों बख्शिश उसकी होगी, शफात उसकी होगी जिसे रसूलुल्लाह के झंडे का साया नसीब होगा।